پھر جب سب کچھ ان کے پاس ختم ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے نا جی ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا. ہم یہ کہتے ہیں جب کوئی فرقہ ہوگا تو پہلے سے موجود فرقے ہیں ان کے اندر جو نٹوریس چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انجینئر صاحب میں بھی پائی جاتی ہوں گی. بتائیں فرقے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی مسجد دوسرے فرقے سے الگ ہوتی ہے. بتائیں میری کون سی مسجد ہے؟ ہم تو تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, چندے تمہیں دیتے ہیں. فرقے کی چندہ بک علیحدہ ہوتی ہے, ان کا بابا علیحدہ ہوتا ہے. ہمارا کون سا بابا ہے؟ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ ہم اسے اپنا بابا جان مانتے ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرقے کے مدارس ہوتے ہیں, فرقوں کی باقاعدہ ٹیکسٹ بک ہوتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ فرقہ ہمارا جنتی ہے, باقی سارے جہنمی ہیں. بتائیں ہم نے کون سا لکھ کے دیا؟ ہم تو آپ سب کو جنتی مانتے ہیں انشاءاللہ تعالی, الٹیمیٹلی اپنا عذاب بھگت کے. تو فرقوں والی اور فرقوں کے بابوں والی کوئی چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے, اور زبردستی آپ ہمیں اس کھاتے میں ڈال رہے ہیں. تو کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ عوام گھاس کھاتی ہے, عوام کو نہیں پتا کہ یہ ایسے ہوتا ہے کیا. اور پھر خود فرقے ایک دوسرے کو جب تم ڈکلیئر کرتے ہو تو ان کی جو چیزیں بتاتے ہو تو کوئی ایک چیز تو ان میں سے ثابت کرو نا. آپ ان سے پوچھ لیں تو یہ مانیں گے کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات انجینئر صاحب میں تو نہیں ہے. پھر آپ زبردستی مجھے اپنے بزرگوں کے ٹریک کے اوپر ثابت کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ میں نے گن پوائنٹ پہ احمد صاحب بریلوی صاحب سے حسام الحرمین لکھوائی تھی کہ آپ دیوبندیوں کو اور ان کے بزرگوں کو واجب القتل اور مرتد اور کافر ڈکلیئر کریں, اور احکام شریعت کے اندر احمد صاحب بریلوی صاحب یہاں تک لکھتے ہیں کہ کوئی وہابی, خواہ وہ دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, خواہ قادیانی ہو, قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا, رافضی ہو, یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کرے نا تو ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا کہ آپ لکھیں, میں نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ملفوظات شریف کے اندر یہ لکھیں کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے, اور ان کی جو مساجد ہیں وہ مثل گھر کے ہیں. بلکہ یہ نہیں کہا, یہاں تک لکھا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں, کافر لکھا. نہ ان کی نماز ہے نہ ان کی جماعت ہے. جب پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں کہ نہیں, اور پھر اس کے جواب میں کیا میں نے المہند علی المفند لکھوائی, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر, کتاب کا نام دیکھیں, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد صاحب بریلوی اور ان کی پوری جماعت جو ہے وہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر رضی اللہ عنہم لکھا اپنے بزرگوں کو. اور اسی کتاب میں انہوں نے اہل حدیث کے لیے لکھا کہ وہابی جو ہے خوارج کی ایک جماعت ہے جنہوں نے حرمین کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی. کیونکہ جس زمانے میں وہ ان کے ابن عابدین شامی نے لکھا تھا اس وقت غلبے کے بعد دوبارہ سے ان کا غلبہ ٹوٹ گیا تھا عثمانیوں کی وجہ سے. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد پھر دوبارہ سے وہاں پہ سعودی حکومت بن جائے گی جو آج تک قائم ہے. یہ تم لوگوں کے بزرگوں نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا ہے. اور البریلویہ کتاب کے اندر انہوں نے احمد صاحب بریلوی صاحب کے اوپر جو جھوٹ منسوب کیے, جو کفری عقیدے منسوب کیے, یہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ لکھیں. تو آپ ایک دوسرے کو خود کافر قرار دے کے گئے ہیں, اور آج جب آپ کو میں ایکسپوز کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں اس نے نیا فرقہ بنا لیا. نیا فرقہ بنایا ہوتا تو میرے بھائی کوئی مسجد ہوتی, کوئی مدرسہ ہوتا, کوئی چندہ بک ہوتی, کوئی اسٹوڈنٹس میں نے لانچ کیے ہوتے اس کام کے لیے کہ لوگوں کو میرا مرید بنایا جائے. نہیں, جو بندہ اپنی جیب سے آپ کو کھلائے, چندے بھی آپ کو دے, آپ کی مساجد میں نماز پڑھے, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہے کہ آپ نے انہی کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں, اس شخص کے بارے میں یہ جھوٹ بولنا, تمہارے بزرگوں کی جتنی خامیاں ہیں نا ان میں سے کوئی ایک بھی میرے اندر نہیں پائی جاتی. خوبیاں تو ان کے اندر کیا ہوں گی, کوئی ہے تو ہمیں بتا دیں. اس سے بڑی کیا خامی ہوگی کہ ایک دوسرے کو اسلام سے نکال کے گئے ہوئے ہیں. تو جان بوجھ کے بار بار جی ہمارے سامنے بٹھا دو, ہمارے سامنے بٹھا دو.
تو یہ میں ان کو کیا کلیریفیکیشن دے رہا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں کہ اب دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، سیدھی سی بات ہے، ان کو کوئی رسپانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جو کوئی رسپانس کرنے کی ضرورت پڑی وہ ہم اپنے اس مین پلیٹ فارم سے کر دیں گے، جس طرح آج میں نے ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے مانو کہ تمہارے بزرگ اس قابل نہیں ہے، اور جو 10-10 لاکھ کی آفریں لگا رہے ہو 20 لاکھ مجھ سے لے لو، اپنے بابے کو میرے سامنے بٹھا دو۔ اگر یہی معیار ہے نا حق اور باطل کو جانچنے کا، ٹھیک ہے، میں تو نہیں بیٹھ رہا نا 10 لاکھ لے کے، 20 لاکھ لے کے تم بٹھا دو نا سامنے، تو ٹھیک ہے تمہارا فرقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، خود پبلک فیصلہ کر لے گی۔ تم نہ بیٹھو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم جیت گئے، اب کیونکہ بولی جو اینڈ پہ لگاتا ہے وہ جیتتا ہے نا، تو میں نے تو 20 لاکھ کہہ دیا، بٹھاؤ اپنا بڑا، کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ ان کو پتا ہے کہ ان کے بزرگوں نے وہ کارنامے کیے ہیں کہ جس کا دفاع ممکن نہیں ہے۔ کس کی جرت ہے کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرے، اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کرے؟ ٹھیک ہے، نہ یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ کتابیں چینج ہو گئیں، میں دکھاؤں گا کہ یہ پرانے مناظروں میں ان چیزوں کا دفاع کرتے رہے ہیں، یہ بھاگ کے کہیں جا ہی نہیں سکتے، ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اعلان کر دیں خود سے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہاں جی، سیدھی سی بات ہے۔ اور یہ ہم صرف ریکویسٹ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، اگرچہ بابے اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل کردہ وحی میں تھی، بلکہ اپنی انہوں نے تعلیمات عوام کے اندر جاری کر دی تھی۔ اور پھر جب میں نے اپنا غصہ آخری درجے میں مٹانا ہوتا ہے نا، تو میں پھر وہ اپنا نعرہ لگاتا ہوں کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔